بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی آخری محبت، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اغوا کا ڈراپ سین، وشواناتھ کی لاش مل گئی۔ ایس پی صاحب نے مجھے فوری ہیڈ کوارٹر میں بلایا اور سختی سے تاکید کی کہ حقیقی ملزم گرفتار کیے جائیں اور چالان جلد سے جلد مکمل کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ضروری ہو گیا تھا کہ میں نذیر بادشاہ کو پھر گرفتار کر لوں اور اس کے علاوہ ان تمام افراد کو بھی تفتیش میں بٹھایا جائے جن پر کسی بھی طرح کا شبہ ہو سکتا تھا۔ اب یہ قتل کا کیس تھا اور ضرورت اس امر کی تھی کہ تیز رفتاری سے تفتیش کی جائے۔ میری دلچسپی کی چیز وہ رسی تھی جس سے وشواناتھ کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ رسی کا یہ ٹکڑا قریباً 2 فٹ لمبا تھا۔ یہ کوئی عام رسی نہیں تھی، کسی درخت کی خشک چھال کو بٹ کر رسی کی شکل دی گئی تھی۔ ایسی رسی عموماً خشک انجیریں یا خوبانیاں پروئے جانے کے کام آتی ہے۔ جب اس رسی کا باریک بینی سے معائنہ کیا گیا تو یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ یہ وہی رسی تھی جو خشک میوہ بیچنے والے استعمال کرتے ہیں۔ خشک میوے کا ذکر آتے ہی دھیان خود بخودی حبیب خان کی طرف چلا گیا۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، امرتسر آ کر حبیب خان نے خشک میوے کی دکان کر لی تھی۔ 2 دن بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی۔ وشواناتھ کی لاش کی دستیابی سے قریباً 48 گھنٹے قبل قتل کیا گیا تھا۔ وہ دم گھٹنے سے ہلاک ہوا تھا۔ اس کی گردن پر رسی کا گہرا نشان موجود تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ نیل کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ یہ بات تو یقینی تھی کہ وشواناتھ کو حبیب خان نے اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہیں کیا۔ وہ پچھلے کئی روز سے پولیس کی حراست میں تھا۔ یہ کام حبیب خان کے کسی ایسے دوست کا ہو سکتا تھا جس کے پاس وشواناتھ کو اغوا کرنے کے بعد رکھا گیا تھا۔ ممکن تھا کہ اپنے سر اور کندھے کے زخموں کی وجہ سے وشواناتھ قریب المرگ ہو گیا ہو۔ اسے علاج معالجے کی ضرورتوں سے بے نیاز کرنے کے لیے قتل کر کے پھینک دیا گیا ہو۔ لیکن ایک بات مجھے بار بار شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ قاتل کو رسی کا ٹکڑا بوری میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ حبیب خان کو پھنسانے کے لیے جان بوجھ کر ایسی رسی بوری میں رکھی گئی ہو جو انجیریں وغیرہ پرونے کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ جب میں اس زاویے سے سوچتا تھا تو میرا دھیان ایک بار پھر حبیب خان کے رقیب نذیر بادشاہ کی طرف جانے لگتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے بار بار یہ شبہ ہوتا تھا کہ حبیب خان لاکھ برا سہی، لیکن یہ اغوا اور قتل اس نے نہیں کیا۔ اسے ایک منصوبے کے تحت پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر ایسی کوشش کی گئی تھی تو پھر نذیر بادشاہ سے زیادہ کس پر شبہ کیا جا سکتا تھا؟ وہ شاہینہ کا سابق شوہر تھا اور عین واردات کے موقع پر وقت پر موجود بھی تھا۔ وشواناتھ قتل کیس کی تفتیش جاری تھی کہ ایک روز ایک اہم واقعہ رونما ہو گیا۔ معمول کی چیکنگ کے دوران دربار صاحب کے علاقے سے ایک ٹیکسی والے کو گرفتار کیا گیا۔ اس کی ٹیکسی بھی پکڑ لی گئی اور بما سواریوں کے تھانے پہنچا دی گئی۔ سواریوں میں ایک خوبصورت لڑکی اور گھنی مونچھوں والا ایک جوان سال شخص تھا۔ وہ نشے میں تھا اور شکل و صورت سے ہی رنگین مزاج نظر آتا تھا۔ لڑکی بھی آفت کی پرکالی لگتی تھی۔ اس نے نیم اریاں لباس پہن رکھا تھا۔ قمیض کا گریبان خطرناک حد تک کشادہ تھا اور وہ باریک کپڑے کی ایسی چست پتلون پہنے ہوئے تھی جسے دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ ٹانگوں پر سرخ رنگ کیا ہوا ہے۔ در حقیقت پولیس والوں نے اسی لڑکی کو دیکھ کر چیکنگ کے لیے روکا تھا۔ اس نے پہلے تو بہت شور مچایا تھا کہ وہ فلاں کی بیٹی ہے اور فلاں کی بھتیجی ہے، پولیس والوں پر کیس کر دے گی، ان کی پیٹیاں اتروا دے گی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جلد ہی پتہ چل گیا کہ وہ ایک طوائف زادی ہے اور اپنے شرابی گاہک کے ساتھ رات بسر کرنے اس کی کوٹھی میں جا رہی ہے۔ یہ انکشافات ہونے کے بعد وہ منت سماجت پر اتر آئی۔ اس نے سب انسپیکٹر فرزند علی کو ایک طرف لے جا کر رشوت کی پیشکش کی تھی۔ شاید فرزند علی اسے چھوڑ ہی دیتا، لیکن ٹیکسی کی تلاشی کے دوران
کانسٹیبل سنت سنگھ کی نگاہ ایک شے پر پڑی اور وہ چونک گیا۔ ڈگی میں خون کے دھبے موجود تھے۔ ان دھبوں کے بارے میں ڈرائیور غفور احمد سے پوچھا گیا تو وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ یہ ایک سنگین قسم کی صورتحال تھی۔ پولیس کا عملہ ٹیکسی کو ڈرائیور اور سواریوں سمیت تھانے لے آیا۔ میں نے تھانے لائے جانے والے تینوں افراد سے پوچھ گچھ کی۔ طوائف اور اس کے گاہک کو تو سرزنش کر کے چھوڑ دیا گیا، مگر ڈرائیور کا رویہ الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ٹیکسی کا اصل مالک مبین اختر نامی ایک شخص ہے اور وہ اجرت پر رات کے وقت ٹیکسی چلاتا ہے۔ اسے کچھ معلوم نہیں کہ ڈگی میں خون کے یہ دھبے کیسے ہیں۔ در حقیقت ڈرائیور غفور احمد بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اگر وہ ناکے پر ہی کہہ دیتا کہ کسی سواری نے گوشت یا ذبح کی ہوئی مرغیاں وغیرہ یہاں رکھوائی تھی تو اسے چھوڑ دیا جاتا، لیکن وہ اپنے سر سے بلا ٹالنے کے لیے بار بار ٹیکسی کے مالک مبین اختر کا نام لے رہا تھا۔ اب ضروری ہو گیا تھا کہ اس مبین صاحب سے مل لیا جائے۔ ٹیکسی ڈرائیور سے گفتگو کرتے ہوئے میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ خون کے ان دھبوں کا سلسلہ وشواناتھ کے قتل سے جا ملے گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ خود جانا ضروری نہیں سمجھا اور یہ کام سب انسپکٹر فرزند علی کے سپرد کیا۔ تاہم عین موقع پر سب انسپکٹر فرزند علی کو ہیڈ کوارٹر سے بلاوا آ گیا اور مجھے غفور احمد کی بے حد کھٹارا ٹیکسی میں بیٹھ کر خود مبین اختر کے پاس جانا پڑا۔ جس شخص کو مبین اختر کہا جا رہا تھا اس کا گھر لاری اڈے کے قریب ایک کچی آبادی میں تھا۔ کچا پکا نیم تاریک سا مکان تھا۔ کھٹارا ٹیکسی بے تحاشا شور مچاتی رات کے 10:30 بجے مکان کے سامنے پہنچی۔ میرے ساتھ سادہ کپڑوں میں 2 کانسٹیبل بھی تھے۔ میں نے ان دونوں کو ٹیکسی میں رہنے دیا اور خود ڈرائیور غفور احمد کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا۔ دوسری تیسری دستک پر ایک ادھیڑ عمر شخص نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر گڑبڑا گیا۔ میں وردی میں تھا اور کسی شخص کو گھر کا دروازہ کھولنے پر سامنے پولیس نظر آئے تو وہ گھبرایا ہی کرتا ہے۔ کیا بات ہے غفورے؟ ادھیڑ عمر شخص نے غفور احمد سے پوچھا۔ یہ انسپکٹر صاحب ہیں، تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ غفور احمد نے گویا مصیبت کا اعلان کیا۔ جی فرمائیے، ادھیڑ عمر شخص نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، قد لمبا اور رنگ ذرا سانولا تھا۔ میں نے کہا باہر نہ نکلو، اندر چلو، یہ بات گلی میں کرنے والی نہیں ہے۔ اسے تقریباً دھکیلتا ہوا میں اندر لے گیا۔ ادھیڑ عمر شخص کا نام ہی مبین اختر تھا۔ اب ڈرائیور کی طرح وہ بھی تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس گھر میں اس کے علاوہ اور کون کون رہتا ہے؟ وہ ٹھیٹ اردو میں بولا، جی ایک میں ہوں، ایک میرا چھوٹا بھیا ہے، ایک بچہ اس کا ہے، 3 میرے ہیں۔ اس کی زوجہ فوت ہو چکے ہیں۔ میری زوجہ اور والدہ میرے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ میں نے پوچھا تمہارا روزگار کیا ہے؟ وہ بولا میں کارپوریشن میں ملازم ہوں جی، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے 500 روپے میں یہ ٹیکسی لی تھی۔ خود تو تھکا ماندہ ہوتا ہوں، رات کو چلا نہیں سکتا، ڈرائیور کو اجرت پر دے دیتا ہوں۔ ابھی میں مبین اختر سے تعارفی گفتگو کر ہی رہا تھا کہ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ بیرونی دروازے پر کھٹ پٹ ہوئی اور کوئی سست قدموں سے چلتا کمرے کی طرف آیا۔ سردی کا موسم تھا۔ اس شخص نے اپنا منہ اور سر گرم چادر میں لپیٹ رکھا تھا، صرف آنکھیں اور ناک کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا۔ دروازے پر قدم رکھتے ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور وہ بری طرح ٹھٹک گیا۔ صرف ایک لمحے کے لیے وہ دہلیز پر پتھر کی طرح ساکت نظر آیا، پھر پیچھے ہٹا اور کسی چھلاوے کی طرح واپس بھاگا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر میں بھی بیٹھا نہیں رہ سکا۔ ٹھہرو، میں نے چیخ کر کہا اور ہولسٹر سے ریوالور نکال کر اس کے پیچھے لپکا۔ وہ شخص سنی انسنی کرتے ہوئے تیر کی مانند سنسناتا ہوا بیرونی دروازے سے نکل گیا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی شے تھی جو اس نے دروازے کے قریب پھینک دی تھی۔ میں نے پوری رفتار سے اس کا تعاقب کیا۔ میں چاہتا تو اسے بآسانی اس پر گولی چلا سکتا تھا، لیکن بغیر جانے بوجھے میں اسے زخمی یا ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں جب اس شخص کے پیچھے بھاگتا ہوا باہر نکلا تو ٹیکسی میں بیٹھے دونوں کانسٹیبل بھی نکل کر اس کے پیچھے دوڑے۔ ہم گلی کے موڑ پر پہنچے تو وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل تھا۔ یہاں سے 2 راستے پھوٹتے تھے۔ اب معلوم نہیں تھا کہ وہ کس راستے پر گیا ہے۔ میں نے دونوں کانسٹیبلوں کو بائیں جانب والے راستے پر دوڑایا، جبکہ میں خود دائیں جانب بھاگا۔ قریباً 100 گز آگے میں نے اسے دیکھ لیا۔
اس نے اپنی چادر اتار کر پھینک دی تھی اور بھینسوں کے ایک باڑے کی کچی دیوار پھاند رہا تھا۔ میں نے بھی اس کے پیچھے دیوار پھاندی اور اندر داخل ہو گیا۔ مویشیوں کے درمیان سے گزر کر وہ شخص دوسری طرف والی دیوار پر چڑھا اور باہر کود گیا۔ اس کے کودتے ہی دیوار کے اس پار سریلی چیخیں گونجی۔ ایک لمحے بعد میں بھی دیوار کے اوپر تھا۔ میں نے دیکھا یہ کسی گھر کا صحن تھا۔ یہاں شامیانہ لگا ہوا تھا اور بلبوں کی زرد روشنی میں بہت سی زرق برق لڑکیاں اور عورتیں چیختی چلاتی ہوئی بھاگ رہی تھیں۔ در حقیقت یہ شادی والا گھر تھا۔ چند لمحے پہلے یہاں ڈھولک بجائی جا رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے بھاگنے والے شخص نے ایک لڑکے کے ہاتھ سے لاٹھی چھین لی۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا یہ بھی ایک لڑکی تھی جس نے مردانہ لباس پہن کر پگڑی باندھ رکھی تھی اور لڑکیوں کے ساتھ مل کر گانا بجانا کر رہی تھی۔ جوں ہی میں دیوار سے کودا، بھاگنے والے نے بے دریغ مجھ پر لاٹھی چلائی۔ یہ بڑا کارگر وار تھا۔ لاٹھی کی شدید ضرب میرے داہنے ہاتھ پر پڑی اور ریوالور میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ انگلیوں سے لے کر کندھے کے جوڑ تک سارا بازو سن ہو کر رہ گیا تھا۔ دوسرا وار بے حد پھرتی سے میرے سر پر کیا گیا۔ کوشش کے باوجود میں سر نہیں بچا سکا اور آنکھوں میں تارے ناچ گئے۔ ٹوپی اچھل کر دور جا گری۔ پہلی بار میری نگاہ حملہ آور کے چہرے پر پڑی اور میں سن رہ گیا۔ وہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ معمولی سا شخص میرے لیے اتنا سخت جان مد مقابل ثابت ہوگا۔ اس نے بڑی مہارت سے لاٹھی چلائی اور مجھے کئی زوردار چوٹیں لگائیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی چوٹ فیصلہ کن ثابت ہوتی اور میں چاروں شانے چت ہو جاتا، مجھے ایک موقع مل گیا۔ میں اپنا سر بچانے کی کوشش میں نیچے جھکا اور ایک جھٹکے سے وہ دری کھینچ لی جو لڑکیوں نے ڈھولک بجانے کے لیے زمین پر بچھا رکھی تھی۔ مد مقابل پشت کے بل زمین پر گرا۔ میں نے چھلانگ لگا کر اسے دبوچ لیا۔ اس کو پھینٹی لگانے کے نیک کام میں چند عورتوں اور لڑکیوں نے بھی میرا ساتھ دیا اور مار مار کر اسے نڈھال کر دیا۔ کچھ دیر بعد دونوں کانسٹیبل بھی موقع پر پہنچ گئے اور میرے اشارے پر انہوں نے خوانچہ فروش کو ہتھ کڑی لگا دی۔ خوانچہ فروش کے ذکر پر سامعین کرام چونکے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ وہی خوانچہ فروش یاسین تھا جو سردیوں کی راتوں میں گھوم پھر کر گرم انڈے اور ربڑی کی آواز لگاتا تھا اور جس نے چند ہفتے پہلے یہ بیان دیا تھا کہ اس نے واردات کی رات حبیب خان کو ایک موٹر رکشے سے اتر کر وشواناتھ کے گھر میں داخل ہوتے اور پھر غائب ہوتے دیکھا تھا۔ آبادی کے بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ یاسین کو جلوس کی شکل میں واپس اس مکان میں لایا گیا جہاں سے وہ بھاگا تھا۔ ڈرائیور غفور اور ادھیڑ عمر شخص مبین اختر دروازے پر کھڑے تھے اور بے حد خوف زدہ نظر آ رہے تھے۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہی خوانچہ فروش مبین اختر کا چھوٹا بھیا ہے۔ آبادی کے عوام و خواص اس واقعے میں بڑی دلچسپی لے رہے تھے اور بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اس شخص نے کیا کیا ہے۔ میں سب کو گول مول سا جواب دے رہا تھا۔ ابھی تو ٹھیک سے مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ ہاں، ایک بات مجھ پر اور میرے عملے پر واضح ہو چکی تھی، یہ خوانچہ فروش کسی نہ کسی طور پر وشواناتھ کے قتل میں ملوث ہے۔ میرا دھیان اس ٹیکسی کی طرف چلا گیا جو خوانچہ فروش یاسین کے بھائی کی ملکیت تھی۔ ٹیکسی کی ڈگی میں خون کے دھبے موجود تھے۔ یہ بات عین ممکن تھی کہ ان دھبوں کا براہ راست تعلق وشواناتھ سے ہو۔ یاسین بڑے عجیب طریقے سے قابو میں آیا تھا۔ اگر معمول کی چیکنگ میں یہ ٹیکسی نہ پکڑی جاتی تو ہم اس مکان تک کیوں کر پہنچتے، اور اگر یاسین مجھے دیکھ کر اچانک بھاگ نہ اٹھتا تو شاید اس مکان تک پہنچنے کے باوجود ہم ملزم تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہوتے۔ یاسین کے گھر میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ اس نے بھاگتے بھاگتے جو چیز دروازے کے پاس پھینکی تھی وہ دراصل گرم انڈوں والی ٹوکری تھی۔ وہ پھیری لگا کر واپس گھر آیا تھا۔ بالکل غیر متوقع طور پر مجھے کمرے میں بیٹھے دیکھا تو ڈر کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ارد گرد کے لوگوں سے چند بیانات لینے کے بعد ہم نے یاسین اور اس کے بھائی مبین اختر اور کھٹارا ٹیکسی ڈرائیور غفور احمد کو حراست میں لیا اور تھانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ خوانچہ فروش یاسین کو ہتھ کڑیوں میں دیکھ کر میرا سارا عملہ حیران رہ گیا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بے ضرر سا شخص قتل کیس کا ملزم ٹھہر جائے گا۔ خود مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن حالات کی انگلی بڑی بے رحمی سے
یاسین کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ یاسین شروع میں بہت گھبرایا ہوا تھا، لیکن تھانے پہنچ کر بالکل پرسکون ہو گیا۔ وہ ذات کا میواتی تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ میواتی بڑے جنگجو ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض نے تلوار بازی، لٹھ بازی اور گتکے کی باقاعدہ تربیت لی ہوتی ہے۔ آج اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ شامیانے کے اندر یاسین نے جس مہارت اور بے خوفی سے مجھ پر لاٹھی گھمائی تھی، اگر چند سیکنڈ اسے اور مل جاتے تو یقیناً وہ مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیتا۔ کیس کے آغاز میں یاسین نے یہ بیان دیا تھا کہ اس نے حبیب خان کو وشواناتھ کے گھر میں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ دوسرے لفظوں میں حبیب خان کو پھنسانے والا یہی یاسین تھا۔ اب ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ یاسین خون، اس اغوا اور قتل میں ملوث ہے۔ اگر ایسا تھا تو کیوں ہوا تھا؟ اس کے لیے یاسین کی زبان کھلوانے کی ضرورت تھی۔ یاسین نے بہت مشکل سے زبان کھولی، لیکن جب ایک بار کھولی تو پھر کچھ بھی نہیں چھپایا۔ آنکھوں میں آنسو بھر کر اور چہرے پر جوش سجا کر وہ بولتا چلا گیا، بڑی روانی سے، بڑے اعتماد سے۔ سب اسے خاموشی سے سنتے رہے۔ اس نے کہا، میں وشواناتھ کا قاتل ہوں، اور مجھے اس بات پر بے حد افسوس ہے۔ کاش میں حبیب خان کا قاتل ہوتا۔ میں نے اگر سزائے موت پائی تو مجھے اپنے پھانسی چڑھنے کا افسوس نہیں ہوگا، صرف اس بات کا افسوس ہوگا کہ میں حبیب خان کے بجائے ایک بے گناہ کے قتل میں پھانسی پا رہا ہوں۔ کاش وشواناتھ مجھے اپنے قتل پر مجبور نہ کرتا، کاش وہ میری بات مان جاتا۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگا۔ کچھ دیر رو چکا تو اس واقعے کی تفصیلات بتانے لگا۔ اپنی گلوگیر آواز میں اس نے کئی انکشافات کیے، اور آخر میں یہ بتایا کہ وشواناتھ بے گناہ ہونے کے باوجود اس کے ہاتھوں سے کیوں کر اور کیسے قتل ہوا۔ اس کے طویل بیان کا خلاصہ اس طرح ہے۔ آج سے 5 برس پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ میری بیوی کا نام فہمیدہ تھا۔ وہ میری تایا زاد بہن تھی۔ اس کو سب شہزادی شہزادی کہتے تھے۔ وہ کسی شہزادی ہی کی طرح خوب شکل تھی۔ ہماری برادری میں اکثر افراد کے رنگ سانولے ہوتے ہیں، لیکن اس کا رنگ بھی صاف تھا۔ پتہ نہیں کب اور کس وقت وہ ایک شیطان کی نظروں میں آ گئی۔ ہاں، میں اسے شیطان ہی کہوں گا۔ سیدھی سادی عورتوں کو بہکانے، ورغلانے اور خراب کرنے میں اس بد کردار کو کمال حاصل ہے۔ آپ سب لوگ اس شیطان کو حبیب خان کے نام سے جانتے ہیں۔ اس نے شہزادی کو کہیں بازار میں دیکھا اور ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا۔ پہلے بھائی بن کر اس کے قریب آیا، اس کے دل میں جگہ پیدا کی، پھر اپنی اصلیت پر اتر آیا۔ مجھے اس چکر کا پتہ بہت دیر سے لگا۔ شہزادی خاموش اور افسردہ سی رہنے لگی۔ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد سے اخراجات بہت بڑھ چکے تھے اور آمدنی بہت کم تھی۔ میں نے سمجھا شاید گھر کے حالت کی وجہ سے پریشان ہے۔ پھر وہ بیمار ہو گئی۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگی کہ میں اسے اس کے میکے چھوڑاؤں۔ یہاں اس کا دم گھٹ رہا ہے، یہاں رہی تو اور بیمار ہو جائے گی۔ مجھے اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ اس کا میکا ڈلہوزی میں تھا۔ میں نے کہا، ڈلہوزی میں تو بہت سردی ہے، وہ اس موسم میں وہاں نہ جائے، لیکن وہ نہ مانی۔ میں نے کرائے کا انتظام کیا اور اسے ڈلہوزی چھوڑ آیا۔ اس کے جانے کے 1 مہینے بعد اس کی ایک سہیلی سے مجھے پتا چلا کہ ایک شخص ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، گھر کے چکر لگاتا تھا، خط لکھتا تھا اور ہر طرح تنگ کرتا تھا۔ وہ ڈرتی تھی کہ اگر گھر میں بتایا تو فساد ہو جائے گا۔ اسی شخص سے جان چھڑانے کے لیے وہ ڈلہوزی چلی گئی ہے۔ میں اس اطلاع پر سخت پریشان ہوا اور بیوی سے ملنے ڈلہوزی روانہ ہوا۔ جس وقت میں امرتسر سے ڈلہوزی روانہ ہوا، اسی وقت ایک شخص ڈلہوزی سے امرتسر روانہ ہو گیا۔ وہ میری بیوی کے مرنے کی خبر لے کر آیا تھا۔ وہی ہوا تھا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ سخت سردی کے باعث اس کی حالت بگڑ گئی تھی اور وہ 8-10 روز نمونیے میں مبتلا رہنے کے بعد مر گئی تھی۔ یہ سراسر ایک حادثہ تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ایک قتل ہے، اور قتل کرنے والا وہی بد کردار ہے جس نے میری بیوی کو ایک عرصے سے ہراساں کر رکھا تھا۔ اگر وہ اس پر ڈورے نہ ڈالتا، اس کی سیدھی سادی زندگی میں ہلچل نہ مچاتا، تو شاید وہ اب بھی زندہ ہوتی۔ میں رنڈوا اور میرا بچہ بے آسرا نہ ہوتا۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ زندگی میں جب بھی موقع ملا اس شخص کو سبق ضرور سکھاؤں گا۔ اوپر والے نے مجھے زیادہ انتظار نہیں کرایا۔ بیوی کے مرنے کے بعد میں امرت پور سے امرتسر چلا آیا۔
9-10 ماہ پہلے حبیب خان بھی امرت پور سے امرتسر آ گیا۔ مجھے پتا چلا کہ وہ اپنے مالک نذیر بادشاہ کی بیوی اغوا کر لایا ہے اور اس کے ساتھ محلہ رستم نگر میں رہ رہا ہے۔ میں نے اس کا ٹھکانہ دیکھ لیا اور اس سے بدلہ لینے کے لیے نئے نئے منصوبے بنانے لگا۔ میں کوئی دولت مند سیٹ یا بڑا افسر نہیں تھا، ایک غریب خوانچہ فروش تھا، اور میرے لیے حبیب خان سے ٹکرانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بس دل ہی دل میں کھولتا اور کڑتا رہتا تھا۔ میں جان چکا تھا کہ حبیب خان شادی شدہ عورتوں کا شکاری ہے۔ یہ شکاری میرے سامنے گھومتا پھرتا تھا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے جہنم واصل کر سکتا۔ اسے مارنا ایک نیک کام تھا، لیکن یہ نیک کام کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، واردات سے 2-3 روز پہلے حبیب خان اور وشواناتھ میں لین دین پر سخت لڑائی ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کی دھمکیاں دی۔ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح میں نے بھی یہ لڑائی دیکھی۔ اس لڑائی سے 2-3 روز بعد رات کو پھیری لگاتے ہوئے میں وشواناتھ کے گھر کے سامنے سے گزرا تو مجھے حبیب خان نظر آیا۔ وہ ایک موٹر رکشہ سے اتر کر وشواناتھ کے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا، میں سمجھ گیا کہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ میں وہیں ایک تاریک گلی میں دبک کر کھڑا ہو گیا۔ 8-10 منٹ بعد ایک کھٹارا سی جیپ وہاں پہنچی۔ جیپ میں سے ایک شلوار قمیض والا شخص برآمد ہوا، جیسا کہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ نذیر بادشاہ تھا۔ اس نے وشواناتھ کے دروازے پر 2-3 بار دستک دی، پھر ایک دم وہ گھبرایا ہوا سا نظر آنے لگا۔ اس نے بڑی احتیاط سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ گلی دور تک سنسان نظر آ رہی تھی۔ وہ اچک کر دیوار پر چڑھا اور اندر کود گیا۔ اسے اندر کودے بمشکل 1 منٹ ہوا تھا کہ مکان کے پچھواڑے سے حبیب خان بھاگتا ہوا برآمد ہوا۔ وہ خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ سڑک پر پہنچ کر اس نے احتیاط سے دائیں بائیں دیکھا، پھر جلدی سے موٹر رکشہ میں سوار ہو گیا۔ رکشہ والے نے اس کے بیٹھتے ہی رکشہ سٹارٹ کیا اور آگے بڑھا دیا۔ اسی دوران نذیر بادشاہ بھی دروازہ کھول کر باہر نکلا اور اپنی کھٹارا جیپ میں بیٹھ کر 9-2-11 ہو گیا۔ اب اس بات میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ مکان میں کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ میں 15-20 منٹ تک وہیں تاریک گلی میں کھڑا رہا، پھر وشواناتھ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے وشواناتھ کو کمرے کی دہلیز پر دیکھا۔ وہ اوندھا پڑا ہوا تھا، اس کے کندھے اور سر سے بہنے والا خون فرش پر بکھرا ہوا تھا۔ وہ بے ہوش تھا۔ مجھے یہ جاننے میں بالکل مشکل نہیں ہوئی کہ وہ حبیب خان کے ہاتھوں زخمی ہوا ہے۔ میرے دماغ میں ایک خیال آیا، اگر بے ہوش وشواناتھ کو موقع سے غائب کر دیا جاتا تو حبیب خان سخت مشکل میں پڑ سکتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس پر قتل کا الزام ہی لگ جاتا۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے میں اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ میرا گھر وشواناتھ کے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر چھوٹی گلیوں سے ہو کر نکلا جائے تو بندہ 10 منٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ میں بھاگتا ہوا گیا تھا، اس لیے 10 منٹ سے بھی پہلے وہاں پہنچ گیا۔ بھائی جی کی ٹیکسی اسی رات گھر میں ہی تھی۔ میں نے ان سے چابی لی اور ٹیکسی چلا کر وشواناتھ کے مکان پر لے آیا۔ بھائی جی کا سالہ وہ بھی میرے ساتھ تھا، اس کا نام اشرف ہے۔ ہم دونوں نے مل کر بے ہوش وشواناتھ کو ٹیکسی کی ڈگی میں ڈالا اور گھر لے آئے۔ اشرف کمپاؤنڈر ہے، اس نے خود ہی وشواناتھ کی مرہم پٹی کر دی اور بازار سے ایک ٹیکا بھی منگوا کر لگوا دیا۔ میں نے وشواناتھ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔ وہ پورے 20 روز ہمارے گھر کی کاٹ کباڑ والی کوٹڑی میں بند رہا۔ بھائی جی، ڈرائیور غفور اور میرے علاوہ کسی کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ اس دوران میرے بیان پر حبیب خان گرفتار ہو چکا تھا اور اس پر مار پیٹ اور اغوا کا کیس بن چکا تھا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وشواناتھ کا کیا کروں۔ ہفتے 2 ہفتے کی اور بات تھی، لیکن اسے مہینوں تک اسی طرح بند نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے کسی طرح ڈلہوزی بھجوا دوں اور کم از کم اس وقت تک قید رکھوں جب تک حبیب خان کو سزا نہیں سنا دی جاتی۔ لیکن اسی دوران ایک خطرناک واقعہ ہو گیا۔ ایک روز وشواناتھ نے کسی طرح اپنے ہاتھوں کی بندش کھول لی اور منہ سے کپڑا نکال کر چیخنے چلانے لگا۔ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ہمارا گھر گنجان آبادی میں ہے۔ وہ اسی طرح چیختا رہتا تو اڑوس پڑوس والے ہوشیار ہو جاتے۔ میں دروازہ کھول کر کوٹھڑی میں داخل ہوا تو وشواناتھ مجھ سے گتھم گتھا ہو گیا۔ میں نے ڈرائیور غفور کے ساتھ مل کر اسے دبوچ لیا، لیکن وہ مسلسل گلا پھاڑ کر چیخ رہا تھا۔ میں نے اس کی آواز بند کرنے کے لیے ایک آزار بند سے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔
میں اسے قتل کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے آخری وقت تک جد و جہد جاری رکھی۔ میں بھی اس کا گلا دباتا چلا گیا۔ اسی دوران ایک پڑوسی شور سن کر ہمارے گھر میں بھی چلا آیا۔ خوف کی وجہ سے وہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک دم وشواناتھ کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ میں نے کوٹھڑی کے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، وہ مر چکا تھا۔ اب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ لاش کہیں پھینک دیں۔ لاش کو ایک بوری میں بند کیا گیا۔ میں نے خشک انجیروں میں پروئی جانے والی ایک رسی خاص طور سے حاصل کی اور بوری میں ڈال دی۔ مقصد یہی تھا کہ حبیب خان پر پولیس کا شک اور مضبوط ہو جائے۔ بعد ازاں ہم رات کے وقت بوری کو ٹیکسی میں لاد کر گندے نالے میں پھینک آئے۔ حوالات میں حبیب خان میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے داڑھی رکھ لی تھی۔ یہ داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ کچھ آنسو داڑھی کے بالوں سے گزرنے کے بعد گردن تک بہہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، انسپکٹر صاحب، بہت گناہ گار بندہ ہوں میں۔ اتنے گناہ کیے ہیں کہ گئے دنوں کا سوچ کر بھی شرمندگی ہوتی ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اوپر والا معاف کرنے والا ہے۔ اس کے خزانے میں کسی کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کی رحمت جوش میں آتی ہے تو بدبخت ترین انسان بھی محروم نہیں رہتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ غفور الرحیم مجھے بھی بخش دے، لیکن میں یہ سب کچھ آپ سے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی سزا میں کوئی رعایت چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ مجھے سزا دیں اور پوری سختی سے دیں۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے آپ سے اپنی زندگی کا رخ بدلنے کا عہد کر لیا ہے۔ میں جیل میں ناظرہ قرآن مجید پڑھا رہا ہوں اور 5 وقت کی نماز بھی دوبارہ شروع کر دی ہے۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر قسم کھا چکا ہوں کہ شاہینہ میری زندگی میں آنے والی آخری عورت ہوگی۔ میں رات دن یہ دعا کرتا ہوں کہ رب العزت مجھے اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق بخشے۔ میں نے چند روز کے اندر حبیب خان، یاسین اور دیگر ملزموں کے خلاف چالان مکمل کر کے عدالت میں بھیج دیا۔ دستور کی عدالتی کارروائی کے بعد حبیب خان کو مار پیٹ، اغوا اور دھوکہ دہی کی مختلف دفعات کے تحت 5 سال قید با مشقت کی سزا ہوئی۔ 2.5 سال پہلے درج ہونے والے ڈکیتی کے کیس میں بھی اسے 1 سال کی سزا ہوئی۔ اس کیس میں یہ ثابت ہو گیا کہ حبیب خان نے واقعی سبھاش ناتھ کو 4,000 روپیہ دیا تھا، لہٰذا جج نے صرف آرمز ایکٹ کے تحت سزا سنائی اور لوٹ مار کے الزامات کو غلط قرار دیا۔ یاسین کو قتل اور اغوا کے جرم میں 12 سال قید با مشقت اور اس کے بھائی مبین اختر اور ڈرائیور غفور کو اعانت جرم میں بالترتیب 5 سال اور 3 سال کی سزا ہوئی۔ انسان زندگی کے راستے پر اپنی بدعمالیوں سے جو دھول اڑاتا ہے وہ بہت دور تک اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حبیب خان نے شاہینہ سے ٹوٹ کر عشق کیا تھا اور اسے اپنانے کے بعد وہ ہر بے راہ روی سے تائب ہو گیا تھا۔ وہ گھر اور دکان کی 4 دیواری تک محدود ہو کر ایک پرسکون اور پرامن زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن جیسا کہ سامعین نے سنا، حالات ابھی اپنا خراج مانگ رہے تھے، اور حالات نے یہ خراج اس طرح مانگا کہ وشواناتھ حبیب خان کے ہاتھوں زخمی ہوا اور بعد ازاں اسے یاسین اٹھا کر لے گیا۔ حبیب خان ایک بار پھر تھانے کچہری کے چکروں میں گھسیٹا جانے لگا۔ اب وہ جیل کی چکی پیس رہا ہے۔ اپنی آخری محبت شاہینہ کو دوبارہ پانے کے لیے اسے کم از کم 6 سال سزا کی بھٹی میں جلنا تھا۔ اس کہانی کا مظلوم ترین کردار یاسین تھا۔ اپنی بیوی کی موت کا بدلہ لینے کے چکر میں اس نے ایک بے گناہ شخص کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیے اور ایک بے آسرا بچے کو بالکل بے آسرا کر دیا۔ شاید مکافات عمل کے تحت اسے کسی نامعلوم جرم کی سزا مل گئی تھی۔ اس کہانی کا تیسرا اہم کردار نذیر بادشاہ سن 47 تک امرت پور میں خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے ایک پنجابی عورت سے شادی کر لی تھی اور اپنا کاروبار امرتسر اور چندی گڑھ تک بڑھا لیا تھا۔